الحمدللہ، جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اس سلسلے میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وکان متکئا فجلس فقال الا وقول الزور وشہادۃ الزور فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت، متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ آپ ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، اور اسے بتکرار کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، خبردار جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا۔ یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بار دہرایا کہ ہم چاہتے تھے کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ آپ کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے چاہا کہ آپ خاموش ہو جاتے۔ تو یہ اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے رہے، اور اس لیے بھی دہراتے رہے کہ شرک سے ایک مسلمان دور رہنا چاہتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے دور رہنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، لیکن جھوٹ اور جھوٹی گواہی پر ابھارنے والی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، حسد ہو سکتی ہے، دشمنی ہو سکتی ہے، اور دنیا کی لالچ ہو سکتی ہے۔ تو بہت سارے اسباب اکٹھا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جھوٹ بول دیتا ہے اور جھوٹی گواہی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں شدت سے کام لیا، سختی فرمائی، تاکہ لوگ اس کی خطرناکی کو سمجھتے ہوئے اس سے دور رہیں، اس سے بچیں اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائیں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔